اگر ہم دنیا کے 10 امیر ترین افراد پر نظر ڈالیں تو ان میں سے ایک ہیں ایلن مسک۔ ایلن مسک کون ہے؟ ایلن مسک دنیا کے امیر ترین افراد میں کیسے شامل ہوا؟ آخر ایلن مسک نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ترین شخص بن گیا ہے؟ تو جانتے ہیں تمام تفصیلات اس ویڈیو میں۔ ایلن مسک 28 جون 1971 کو پریٹوریا جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا۔ سال 1979 میں ان کے والدین کے طلاق کے بعد 9 سالہ ایلن مسک اور اس کے چھوٹے بھائی کمبل نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ سال 1983 صرف 12 سال کی عمر میں ایلن مسک نے بلاسٹر نامی ایک گیم تیار کی جو ایلن مسک نے ایک چھوٹے کمپیوٹر میگزین کو $500 میں فروخت کی۔ یہ ایلن مسک کا پہلا کاروباری منصوبہ تھا جس سے ایلن مسک نے $500 کمائے۔ جنوبی افریقہ میں ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایلن مسک اپنی ماں، اپنی بہن توسکا اور اپنے بھائی کمبل کے ساتھ کینیڈا چلا گیا، جہاں اس نے کنگسٹن انٹاریو میں کوئنس یونیورسٹی میں 2 سال تک تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے پنسلوانیا یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی، فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ پنسلوانیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایلن مسک اور اس کے ایک ہم جماعت نے 10 بیڈ روم کا گھر کرائے پر لیا اور اسے نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا۔ یہ ان کے پہلے کاروباری تجربات میں سے ایک تھا۔ پنسلوانیا یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد ایلن مسک نے اپنی پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا سفر کیا، لیکن پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام شروع ہونے کے صرف 2 دن بعد ہی اس سے دربدر ہو گئے۔ پی ایچ ڈی ڈگری چھوڑنے کے بعد ایلن مسک نے 1995 میں اپنے بھائی کمبل کے ساتھ زپ2 کی بنیاد رکھی۔ یہ ایلن مسک کا پہلا کاروبار تھا جس سے ایلن مسک نے اخبارات کو آن لائن سٹی گائیڈ سافٹ ویئر فراہم کیا۔ ایلن مسک کی محنت رنگ لائی جب کمپیک نامی کمپنی نے زپ2 کو $341 ملین میں خریدا، جس سے ایلن مسک کو $22 ملین ملے۔ یہ صرف آغاز تھا۔ اس کے بعد ایلن مسک نے ایک آن لائن بینکنگ کمپنی کے لیے X.com شروع کی۔ اس نے 1999 میں زپ2 کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں سے $10 ملین کو استعمال کرتے ہوئے کمپنی کا آغاز کیا۔ ایک سال بعد X.com پیٹر تھیل کے قائم کردہ مالیاتی اسٹارٹ اپ کانفینٹی کے ساتھ ضم ہو گیا اور پے پال کا قیام عمل میں آیا۔ ایلن مسک کو پے پال کا CEO نامزد کیا گیا تھا۔ یہ زیادہ دن نہیں چل پایا۔ اکتوبر 2000 ایلن مسک نے پے پال کے کو فاؤنڈرز کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع کر دی کہ وہ اپنے سروسز کو فری یونکس آپریٹنگ سسٹم سے مائکروسافٹ ونڈوز میں منتقل کرنا چاہتا ہے، جس پر پے پال کے بورڈ نے اسے برطرف کر دیا اور پیٹر تھیل کو نیا CEO بنا دیا گیا۔ لیکن جب 2002 کے آخر میں AB نے پے پال کو خریدا تو ایلن مسک کو ایک اور نقصان پہنچا۔ پے پال کے واحد اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر کے طور پر اس نے AB کی ادا کردہ $1.5 بلین کی قیمت میں سے $165 ملین حاصل کیے۔ سال 2002 میں ایلن مسک نے پے پال کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں سے $100 ملین کے ساتھ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جو اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجیز یا اسپیس ایکس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسپیس ایکس کا طویل مدتی مقصد مریخ پر نو آبادی کو آسان بنانا ہے، یعنی عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے تاکہ وہ مریخ پر بآسانی رہ سکے، اپنا گھر بنا سکے۔ سال 2004 میں مسک نے الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا میں سرمایہ کاری شروع کی۔ اس نے کمپنی میں ایک فعال کردار ادا کیا اور پہلی الیکٹرک کار روڈسٹرز تیار کرنے میں مدد کی۔ سال 2006 میں ایلن مسک کو ٹیسلا کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ وہ اب اس کے CEO بھی ہیں۔ لیکن اسپیس ایکس، ٹیسلا اور سولر سٹی کے درمیان ایلن مسک تقریباً ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ سال 2008 کو زندگی کا بدترین سال قرار دیتا ہے۔ ٹیسلا پیسہ کھوتا رہا اور اسپیس ایکس کو اپنا فیلکن 1 راکٹ لانچ کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ مسک صرف زندہ رہنے کے لیے ذاتی قرضوں پر جی رہا تھا۔ کرسمس 2008 کے آس پاس ایلن مسک کو 2 خوشخبریاں ملیں۔ اسپیس ایکس نے خلا میں سپلائی فراہم کرنے کے لیے ناسا کے ساتھ $1.5 بلین کا معاہدہ کیا تھا اور ٹیسلا کو آخرکار مزید بیرونی سرمایہ کار مل گئے تھے۔ جون 2010 ٹیسلا کمپنی نے IPO میں $226 ملین اکٹھے کیے، جو 1956 میں فورڈ کے بعد عوامی سطح پر مقبول ہونے والی پہلی کار کمپنی بن گئی۔ سال 2015 کے آخر تک
اسپیس ایکس نے خلائی اسٹیشنز پر 24 لانچز کی اور سال 2016 میں اسپیس ایکس فیلکن 9 نے دوبارہ قابل استعمال مداری راکٹ کی پہلی کامیاب سمندری لینڈنگ کی۔ اسپیس ایکس کے پاس سال 2020 میں 2 بڑے سنگ میل تھے۔ سب سے پہلا، مئی میں اسپیس ایکس نے خلا میں خلابازوں کی پہلی لانچنگ کو مکمل کرنے کے لیے ناسا کے ساتھ شراکت کی۔ پھر نومبر میں اسپیس ایکس نے 6 ماہ کے قیام کے لیے 4 خلابازوں کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیج کر اپنی پہلی آپریشنل انسانی خلائی پرواز مکمل کی۔ اب ٹیسلا کے اسٹاک میں اضافے کے بدولت مسک کی مجموعی مالیت $198 بلین ہے، جس سے وہ دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بن گیا ہے۔ ہر قسم کی ٹیکنالوجیز کے میدان میں اس کی انوالومنٹ کی وجہ سے وہ دنیا کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے۔ تو دوستو، ایلن مسک کی ہسٹری کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔